پاس اوریجنل موجود ہے. تو اس کتاب کے اندر اس نے پوری دنیا کی شخصیات کی بایوگرافی پڑھی، سارے سائنٹسٹ کو پڑھا، سارے تھیولوجینس کو پڑھا، ریلیجیس پرسنالٹیز کو پڑھا اور جو پولیٹیشینس کو پڑھا. جو زندگی کے ہر طبقے میں جتنی بھی مؤثر شخصیات ہیں سب کی زندگی کا اس نے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نے 100 مؤثر شخصیات کو اس کتاب کے اندر لکھا. اور ان تمام شخصیات کو لے کر سوکریٹس کے زمانے سے، سقراط کے زمانے سے، ایرسٹوٹل ارسطو کے زمانے سے لے کر، الیگزینڈر کے زمانے سے لے کر، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ کے زمانے سے لے کر اس کے زمانے تک رائٹر کے، اس نے تمام شخصیات کو پڑھا اور سب سے مؤثر شخصیات کو لے کے آیا 100. کتنی؟ اور پھر اس نے 1 بائی 1 جسے رکھا ترتیب سے، تو اس کا ریزن بیان کیا کہ جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں، میں نے 1 نمبر پہ رکھا تو کیوں رکھا، ریزن کیا ہے. 2 نمبر پہ رکھا تو ریزن کیا ہے. 3 نمبر پہ رکھا تو ریزن کیا ہے. لکھنے والا کون ہے؟ یہودی، اسٹانچسٹ کرٹکس آف اسلام، کوئی شک نہیں اس کی دشمنی میں. لیکن جب پوری شان و شوکت کے ساتھ اس نے سب کو پڑھا، سب کی شان و شوکت دیکھی، منزلت دیکھی، مرتبت دیکھی، تو پھر وہ مجبور ہوا اور اس نے 1 نمبر پہ رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور 1 نمبر پہ ذکر کرنے کے بعد وہ شروعات کیسے کرتا ہے؟ وہ شروعات کرتا ہے مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہے، اس نے صرف محمد لکھا ہے نا. دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں، رسول اللہ کا اسے معجزہ کہہ لیجیے اگر اہل علم سمجھیں تو، میری تائید کریں تو. نبی کی تعظیم کے لیے یا ان پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام علیہ السلام. لیکن نبی کا دشمن جب نبی کا نام لیتا ہے اس کو صرف محمد کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اور وہ پیس بھی اپان میں علیہ السلام اس لیے نہیں کہتا کیونکہ وہ تعظیم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ تعظیم نہیں کرتا. لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم لفظ محمد ہی میں تعظیم ہے. لفظ محمد ہی میں تعظیم ہے. اہل علم الوداع بیٹھے پوچھئے محمد کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اگر تم نے لفظ محمد کہہ دیا تو مت کہو علیہ الصلوۃ والسلام، مت کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی تم کہہ رہے ہو دا بیسٹ ون، وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. نبی کا نام ہی ایسا ہے کہ لوگ ہیں تب بھی تعریف ہوگی، سائڈ میں صلاۃ و سلام لگا ہوئے تب تو تعریف ہونی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے نا؟ تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے رسول اللہ کے سامنے، گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے ان کے سامنے. وہ کون سا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کون سا شعر ہے؟ میں اصل میں شاعری میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں تو مجھے یاد نہیں آتے شعر. اب اس میں جو شعر ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 نمبر پہ ذکر کیا تو اس نے کہا، میں ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں، وطن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی انفلوئنشل پرسنالٹیز کی فہرست میں جو لیڈنگ نام کے طور پہ لکھا ہے 1 نمبر کے طور پہ، میں سرپرائز سم ریڈرز، کچھ پڑھنے والے چکر میں پڑ جائیں گے، اینڈ میں بھی کوشچن بائی ادرس، کچھ لوگ اعتراض بھی کریں گے. یہ اس نے خود سوال قائم کیا کہ یہ ہوگا ممکنہ، ارے ہم نے پڑھا تو ہم خود چکر میں پڑ گئے، ہے نا. پھر وہ خود جواب دیتا ہے کہ پوری تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی شخصیت ہے جو سماج میں جتنی کامیاب ہوئی اتنی ہی زیادہ مذہبی لیول پہ بھی کامیاب ہوئی. اور پھر 3-4 لائنوں کے بعد وہ لکھتا ہے کہ اس کے حساب سے اس نے کہا کہ 13 صدی گزر چکی ہیں ان کے انتقال کو، ان کی وفات کو کتنی صدی گزر گئی؟ 13 صدی گزر گئی، لیکن آج بھی ان کا اثر و رسوخ ویسے ہی مضبوط ہے. دنیا کے سارے سلطان آئے، کتنی حکومتیں گزری، اموی سلطنت آئی، عباسی آئی، اس کے بعد ادھر فاطمی آئی ایجپٹ میں، اس کے بعد اوٹومین آئی جو لاسٹ تک رہی 1924 تک. سب کی حکومت زمین پہ تھی، سب کی حکومت. ادھر ساسانی حکومت کی بات کر لیجیے کہ رسول اللہ کی پیدائش کے وقت جن کے پہل کے 14 تمغے کر گئے تھے، جو 3169 سال سے حکومت کر رہے تھے، سب حکومتیں ختم ہو گئیں، سب کی زمینی علاقے بھی ختم ہو گئے، سب کی حکومتیں زمین پہ تھیں، لوگوں کی عادت و اطوار پہ تھیں، رولز اینڈ ریگولیشن پہ تھی. لیکن نبی نے وہاں حکومت کی جہاں کوئی نہیں کر سکتا، کہاں کی ہمارے دلوں اور دماغ پہ. اور یہ ایسی حکومت ہے کہ آدمی کٹ جاتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ وفاداری کروں گا تو محمد سے کروں گا.